بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاشْتَرَوْهُ، اور بیچ دیا انہوں نے اس کو، بِثَمَنٍ، قیمت کے ساتھ، بخس، کم یا تھوڑی، دراہما، درہم تھے، یہ چند درہم، معدودۃ، گنتی کے۔ ہوتا ہی ہے نا کہ جب کوئی قانونی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ کھلے عام بیچتا ہے اور صحیح قیمت لگاتا ہے۔ جس نے چیز چوری کی ہوتی ہے یا ناجائز چیز اسی کے پاس ہو، نان کسٹم پیڈ کوئی چیز ہے، تو وہ پھر قیمت بھی اس لحاظ سے، جیسے نان پی ٹی اے ابھی ٹیلی فون ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی وہ فون سیل فون کی وہ نہیں رہتی، کیونکہ نان پی ٹی اے ان اپرووڈ ہے۔ تو یہ کہ وہ چھپا کے لے کے آئے تھے چوری، باقاعدہ وہ غلام تھے نہیں، تو ان کو پھر انہوں نے اسی طرح سے ہی ایک معمولی سی قیمت میں بیچ دیا، تاکہ ہماری جان چھوٹے گی نہ ہو کہ کہیں پکڑے جائیں اور کہ یہ بچہ اٹھا لائیں کسی کا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بس تھوڑے سے گنتی کے درہم لیے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور وہ بھی گنتی کے، یعنی اتنے کو کہ جو گنے جا سکتے تھے، کیونکہ اگر واقعتاً ایک جب انسان خریدا گیا تھا تو اس کی قیمت اگر لگائی جاتی تو کچھ سونے کے سکے ہوتے یا وہ کافی زیادہ ہوتے، کم از کم چاندی کے اگر ہونے بھی تھے درہم تو وہ اتنے زیادہ ہوتے کہ ان کا وزن کیا جاتا بجائے گننے کے، لیکن وہ گنتی کے تھوڑے سے درہم تھے، وہ تھوڑی سی قیمت میں انہوں نے اس کو فروخت کر دیا جا کے آگے اس قافلے والوں نے۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، فِيهِ، اس میں، مِنَ الزَّاهِدِينَ، بے رغبت لوگوں میں سے۔ زاہد کہتے ہیں بے رغبت، وہ شخص جس کو دنیا سے، دنیا کے مال سے، کسی سے کوئی چیز دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ تو وہ اس سے زاہدین تھے، یعنی بے رغبت تھے، ان کو اس میں کوئی رغبت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ وہ اسے اپنے لیے بوجھ ہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں پکڑوائے گا ہمیں کہیں، تو اس کو جان چھڑاؤ اس سے۔ وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے، اشتراہ، جس نے خریدا اس کو، من مصر، مصر والوں میں سے، اہل مصر میں سے جس شخص نے اس کو خریدا، تو اس نے کہا، لامرأتہ، اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو، یعنی اپنی بیوی کو، کہ اکرمی مثواہ، باعزت کر ٹھکانہ اس کا۔ کیا مطلب کہ اس کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے کہ ان ینفعنا، یہ کہ وہ نفع دے ہمیں، او یا نتخذہ، ہم بنا لیں اس کو، ولدن، بیٹا، اس کو اپنی اولاد ہی بنا لیں، بیٹا اپنا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مکننا، ٹھہرایا ہم نے یا جگہ دی ہم نے، لیوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے، فی الارض، زمین میں، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے ساتھ تعلق میں یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہجرت کرنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی ہجرت کرنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن کو، جہاں کاروبار ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، سب کچھ، لیکن وہاں دین خطرے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل پڑتے ہیں کسی ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں ان کا دین محفوظ ہو جائے۔ تو وہ جو ہجرت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ فراخیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نکلے ہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ کسی بھی پریشانی یا مشکل کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، خود بھی پیغمبر تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ دیکھیں کہاں کنویں میں پھینکا، اور کہاں یہ جو مصر میں سے جو شخص تھا یہ
معلوم یہ ہوتا ہے مختلف روایات سے کہ یہ وزیر تھا مصر کے بادشاہ کا، تو ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ان کے ٹھہرنے کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا کنویں سے نکال کے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ کذالک، اسی طرح مکہ ہم نے جگہ دی یا ٹھہرایا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تاویل الاحادیث، مطلب اخذ کرنا باتوں کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غالب ہے، علی امرہ، اپنے حکم پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی کے ساتھ برا کرنا چاہیں گے تو کر گزریں گے اور اس کو جناب تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ کا امر غالب ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، جتنا مرضی اس کو نیست و نابود کرنا چاہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا چاہے تو پھر اس کو کوئی نہیں اس کا بگاڑ سکتا کچھ بھی، کیونکہ اللہ کا امر غالب ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنے کردار پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو وہ ہوگا، ورنہ میں تو مارا جاؤں گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ معاملات اصل میں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اپنے حکم پر، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ پھر یعنی یہاں مختصر کیا قصے کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ پھر وہاں رہے اور پرورش ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو ان کو ایک امتحان میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ولما، اور جب، بالغا، وہ پہنچ گئے، اشدہ، اپنی طاقت کو یا اپنی بلوغت کو، یعنی پختہ عمر کو پہنچ گئے، آتیناہ، دی ہم نے اس کو، حکمن، قوت فیصلہ، یا حکم سے مراد قوت فیصلہ ہے، ان کو قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی، وعلماً، اور علم بھی عطا فرمایا جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے، یعنی بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، نیکیاں کرنے والوں کو، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے، اللہ سے جڑے رہنے والے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے، ان کو جب وہ کہیں کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ان کے بچنے کے اللہ تعالیٰ راستے بھی بناتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ قوت فیصلہ بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے انسان کے اندر اچھے اور برے کی، حق اور سچ کی تمیز کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، تو ان کو قوت فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے کہ ان کو قوت فیصلہ عطا کی اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم جب بدلہ دیتے ہیں المحسنین، نیکیاں کرنے والوں کو۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ جڑے رہیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں اور ہمیشہ ہر ایک کی خیر خواہی کریں، اچھا سوچیں، اچھا کریں، کبھی کسی کے ساتھ کے لیے منفی سوچ نہ رکھیں اور منفی رویہ اختیار نہ کریں، تو جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی خوبیاں عطا کرتا ہے، قوت فیصلہ بھی، علم بھی، عزت بھی، تحفظ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی طرح ان کو بھی قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، تو آزمائش ان پر یہ آ گئی کہ وراودت ہو، اور بہلایا اس کو، اللہ تی، اس عورت نے، ہوا، جو، فی بیتہا، اس کے گھر میں تھی، فی بیتہا، اپنے گھر میں تھی، ان نفسہی، اس کے نفس کے بارے میں، اس کی جان کے بارے میں۔ تو وہ عورت جو تھی، اس کی نیت خراب ہو گئی یوسف علیہ السلام پر، جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اسی کے گھر میں پل بڑھ رہے تھے، لیکن ایک خوبصورت نوجوان تھے، تو اس کی نیت بگڑی، تو اس نے کیا کیا کہ بہلایا اس کو، اللہ تی، اس عورت نے، ہوا، فی بیتہا، کہ جس کے گھر میں تھے یوسف علیہ السلام، ان نفس ہی، یعنی یوسف علیہ السلام کے جان کے بارے میں، ان کے اپنے نفس کے بارے میں اس نے ان کو ورغلایا یا بہلایا۔ وغلقت الابواب، اور بند کر دیے اس نے دروازے، یعنی وہ گھر میں تھی، جس کمرے میں تھی، دروازہ بند کر دیے اس عورت نے۔ وقالت، اور اس نے کہا، ہیت لک، اب آ جا۔ ہیت لک جو ہے یہ محاورہ ہی ہے، جیسے انگلش میں کم آن،
یا آ جاؤ، بس اس طرح سے ہی سمجھ لیں۔ تو ہے تلک، آ جا آپ۔ قالا، کہا اس نے یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، پناہ اللہ کی، انہو بے شک وہ ربی میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، احسن مسوایا اس نے اچھا کیا ہے میرے ٹھکانے کو یا میرے ٹھہرنے کو، انہو بے شک وہ لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں مفسرین نے اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ربی سے مراد پرورش کرنے والے پالنے والے سے مراد ان کی تھی یوسف علیہ السلام کی، جو اس عورت کا خامن تھا جو خرید کر لایا تھا اور جس نے اس کو اپنے گھر میں بیٹا بنا کے رکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، میرا وہ یعنی مالک ہے جس کی تو بیوی ہے، اور اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ٹھہرنے کو جگہ دی ہوئی ہے، اور میں ظالم بن جاؤں کہ اسی کی عزت کے اوپر جو ہے وہ میں بدنیتی کرنے لگ جاؤں، اس کی طرف برا دیکھنے لگ جاؤں۔ تو میں مطلب اس طرح سے کر کے انہوں نے اس پر یعنی نفرت کا اظہار کیا اس کے اس دعوت سے۔ وَلَقَدْ، اچھا یہ جو آزمائش ہے نوجوان لوگوں کی زندگیوں میں آتی ہے، لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر کبھی کسی کو کہیں پہ، ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل جو ماحول ہے برائیوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہوا پڑا ہے، اور جگہ جگہ برائیاں جو ہے برائی دعوت دیتی پھر رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں، سورج بھی بہت قریب ہوگا، بڑی شدید گرمی ہوگی، ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، لیکن چند لوگ، غالباً 6 لوگ آپ نے اس کی روایت میں بیان فرمائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے کھڑے ہوں۔ تو وہ جو مختلف لوگ گنوائے ہیں اللہ کے رسول نے، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کو کسی اچھے حسب نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی، اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈر کے اس نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور وہ اس لعنت سے اور اس ملعون فعل سے بچ گیا۔ اس نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن۔ وہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں کہ جن کو وہ سعادت ملے گی۔ تو بہرحال اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس طرح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں پناہ اللہ کی، اچھا ایک تو یہ مطلب ہے اس کے مالک کے حوالے سے، دوسرا اللہ کے حوالے سے بھی کہ بے شک میرا رب جو ہے، یعنی وہ میرا رب اللہ تعالیٰ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس نے میرے ساتھ بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے بڑی اچھی اس مالک نے رہنے کی جگہ دی، اور میں ظالم بن جاؤں۔ ظالم لوگ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور میں تو یہ ظالم نہیں بن سکتا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے۔ تو دونوں طرح سے تفسیر جو ہے وہ درست ہے، دونوں تفسیر ہی وہ مختلف مفسرین نے کی ہیں۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، ہمت بِہِ، اس نے ارادہ کر لیا ساتھ اس کے، یعنی اس عورت نے ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یعنی برائی کا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیتے اس ساتھ اس کے، لولا، اگر نہ، ان رہا، یہ کہ دیکھی ہوتی اس نے، برہانہ، دلیل، رب ہی، اپنے رب کی۔ اب وہ دلیل یعنی جب وہ بہلا رہی تھی، پھسلا رہی تھی، نوجوان تھے، بہک سکتے تھے، ارادہ کر سکتے تھے، اس کی بھی ویسے 2 تفسیریں لوگوں نے کی ہیں۔ بعض نے تو یہ کہ انہوں نے بھی جیسے اس کے بہلانے پر ان کے دل میں بھی خیال آیا برائی کا، ہمت بھی سے بعض نے یہ مراد لی ہے کہ انہوں نے بھی ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل دکھائی، اور اس دلیل کو دیکھ کر پھر ان کے دل میں جو پیدا ہونے والا برا خیال تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔ بعض نے یہ تفسیر کی ہے، لیکن جو زیادہ معتبر تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی طرف سے ان کو دلیل نہ دکھائی جاتی۔ تو وہ دلیل کیا تھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کسی صحیح روایت میں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھایا گیا یوسف علیہ السلام کو، تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے پھر ان کو خیال آیا اپنا مقام اور مرتبہ کہ میں نبی کا بیٹا اور میرا کیا حیثیت اور مقام ہے، تو وہ
پھر عورت جو تھی اس کے وہ جال میں نہ پھنسے اور پھر وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. تو بہرحال وہ کیا تھی برہان، دلیل کیا تھی، اس کی کوئی صحیح روایت میں وضاحت نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے نہ دیکھی ہوتی دلیل اپنے رب کی. لولا، اگر نہ، ان رہا، یہ کہ دیکھی ہوتی اس نے، برہانہ، دلیل، رب ہی، اپنے رب کی. کذالک، اسی طرح، لنصرفا، تاکہ ہم پھیر دیں، عنہ، اس سے، السوء، برائی، والفحشاء، اور بے حیائی. یعنی اسی طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس ذریعے سے، اس طریقے سے اپنی دلیل دکھا کے ان سے وہ جو برائی اور بے حیائی کا وہ جو موقع بن چلا تھا اس کو پھیر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت ان کی کیوں فرمائی؟ کیونکہ اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. انہو، بے شک وہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ہے، تھا، المخلصین، خالص، وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا، مخلص بندوں میں سے تھا. اچھا، جب وہ یوسف علیہ السلام نے مطلب انکار کیا، یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے باہر کی طرف، دروازے کی طرف، وہ پیچھے دوڑی. فاستبق الباب، پس دونوں پہنچ گئے دروازے پر. وقدت، اور پھاڑ دی اس نے، اس عورت نے، قمیصہ، قمیص اس کی، یوسف علیہ السلام کی قمیص، من دبر، پچھلی طرف سے. اچھا، فاستبقا، پس دونوں نے سبقت لی. یوسف علیہ السلام دوڑے، وہ آگے بھاگ کے دوڑی اور دروازے پہ پہنچ گئے. اور اس کشمکش میں اس عورت نے جو ہے وہ پیچھے سے کپڑا پکڑا قمیص کا، اور قمیص پچھلی طرف سے پھٹ گئی. وَأَلْفَيَا، اور پایا ان دونوں نے، سیدہا، اس کے مالک کو یا اس کے سردار کو، اس عورت کے سردار کو، اس عورت کے خاوند کو پایا دونوں نے، لدل باب، دروازے کے پاس. جب بھاگ کے دروازے کے پاس پہنچے تھے تو ادھر سے وہ جو اس عورت کا خاوند تھا وہ آ گیا. تو دونوں کو وہ خاوند سامنے سے ملا جب دروازے پہ، تو عورت ظاہر ہے چالاک ہوتی ہیں، قالت، تو فوراً کہنے لگی، ما جزاؤ، کیا ہے بدلہ، من ارادہ، جو ارادہ کرے، بے اہلے کا، تیرے گھر والوں کے ساتھ، سوءن، برائی کا. فوراً چاتر بن کے کہنے لگی کہ دیکھو، مطلب یہ اس نے اس قصے کو یہ رنگ دے دیا کہ جیسے یہ میرے ساتھ کوئی جو تھا بدکاری کرنے والا تھا، اور جو کوشش کرے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کی تو اس کی کیا جزا ہونی چاہیے. وہ اپنے خامد کو اس طرح سے یہ سٹوری بنا کے سنانے لگی. اللہ، سوائے، ان یسجنا، کہ جیل میں ڈال دیا جائے یا جیل میں ڈالا جائے، او یا عذاب علیم، یا عذاب دردناک. یعنی جو بندہ یہ کرے کہ جو تیرے گھر والوں کے بارے میں برا جو ہے ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے یا اس کو کوئی دردناک عذاب دیا جائے. تو یوسف علیہ السلام پہلے تو سارے معاملے میں خاموش تھے، لیکن جب دیکھا تو یہ تو الزام مجھ پہ لگا رہی ہے تو بول پڑے. قالا، فرمایا، ہیا راودتنی، اس نے بہلایا ہے مجھے، اس نے یعنی ورغلایا ہے مجھے، ان نفسی، میری جان کے بارے میں یا میرے نفس کے بارے میں. وشاہدہ، شاہدن، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اس کے گھر والوں میں سے. اس کے بارے میں بھی مختلف تفسیریں ہیں. جو عام معروف تفسیر یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ تھا اور اس بچے نے بول کے گواہی دے دی. وہ بچہ جو بھی چھوٹا تھا، گود والا بچہ تھا، بولنے کی اس کی عمر ہی نہیں تھی، تو اس نے بول کر گواہی دی یوسف علیہ السلام کے سچا ہونے کی. لیکن اس کے کوئی صحیح روایات سے اس کی جو ہے نا دلائل نہیں ہے کہ جن سے اس تفسیر کو جو ہے وہ مستند مانا جا سکے. ایک تفسیر یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا، ظاہر گھر کے اندر ہنگامہ ہو جاتا ہے تو گھر کے بڑے اور لوگ افراد بھی آ جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں، ہاں جی کیا ہوا کیا ہوا. پھر جب معاملہ ہوا کہ یہ ہوا ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے جو ہے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. تو وہ کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایک سمجھدار بزرگ تھا گھر والوں میں سے، تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کر لو، اس طریقے سے جانچ کر لو، پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. اچھا،
اس سے پتہ بھی یہ لگتا بھی یہ ہے کہ وہ بندہ جو تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو ابھی دیکھا نہیں تھا، وہ بندہ کہیں سائڈ پر تھا جس کے پاس بات ہوئی، تو اس نے یہ راستہ بتایا گھر والوں میں سے کہ ایسا کر لو، جا کے دیکھو قمیض کہاں سے پھٹی ہے، تو تمہیں سے اندازہ ہو جائے گا معاملے کا۔ دوسری بات جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ بول رہا ہوتا، کسی چھوٹے بچے نے بول کے بات کی ہوتی، تو بچہ تو صرف یہی کہہ دیتا کہ یہ یوسف سچا ہے بس، تو اتنا ہی کافی تھا، اس کو کوئی یہ تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ دیکھو جا کے قمیض کہاں سے پھٹی ہے۔ بچے کو یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ قمیض، پھر کہ وہ جا کے قمیض دیکھتے پھرے۔ جب بچہ ہی بول پڑا تو بچے کا بولنا ہی ایک معجزہ تھا، تو اس معجزے سے ہی بات کو کا سچ ثابت ہو جانا کافی تھا، تو پھر جا کے قمیض دیکھنا اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا زیادہ معتبر تفسیر یہی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کوئی سمجھدار آدمی تھا گھر والوں میں سے۔ جب وہ بات اس تک پہنچی کہ یہاں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، تو اس نے، جو کہ وہاں نہیں تھا موقع پر، اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہے، اس نے صرف یہ کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، جا کے دیکھو کہ قمیض پھٹی کہاں سے ہے، آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے۔ اس کی تفصیل آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وشاہدہ شاہدوں، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے من اہلہا، اس کے گھر والوں میں سے، ان کانا، اگر ہے، قمیصہ، قمیص اس کی، قدہ، پھاڑی گئی، من قبول، سامنے سے، فصدقت، پھر وہ عورت سچی ہے۔ اگر تو قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عورت سچ بول رہی ہے۔ وہوا، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام، من الکاذبین، وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہے، قمیصہ، قمیص اس کی، قدہ، پھاڑی گئی، من دبر، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پھر وہ عورت جھوٹ بولتی ہے، اس عورت نے جھوٹ بولا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام، من الصادقین، وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ تو فلما، پھر جب، رہا، اس نے دیکھا، وہ جو مالک تھا، خامن تھا، وزیر تھا، اس نے پھر اس تجویز پر جا کر دیکھا کہ ہاں جی قمیض کہاں سے پھٹی ہے۔ فلما رہا، پھر جب اس نے دیکھا، قمیصہ، اس کی قمیض کو، قدہ، وہ تو پھاڑی گئی ہے، من دبر، پیچھے سے، قالا، تو اس نے کہا، وہ سمجھ گیا، کہنے لگا، انہو من کیدکن، بے شک یہ تو تمہاری چال میں سے ہے، یہ تمہاری تدبیر میں سے، یہ عورتیں جو ہیں وہ اسی طرح کی چالیں چلتی ہیں، یہ تو تمہاری چال ہے، یہ تو تمہاری ہی چال میں سے ہے۔ قالا، اس نے کہا، انہو، بے شک، من کیدکن، یہ تو تمہاری چال میں سے ہے، ان، بے شک، کیدکن، تم عورتوں کی چال، عظیم، وہ بہت بڑی ہوتی ہے، تم عورتوں کی چالیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، اور یہ تو تمہاری ہی چال ہے۔ آج کا سبق یہیں تک بھی، اس کو دہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذی وشروہ، اور بیچ دیا انہوں نے اس کو، بثمن، ساتھ قیمت کے، بخسن، تھوڑی سی، دراہما، کچھ درہم، معدودات، گنتی کے، وکانوا، اور تھے وہ، فیہ، اس کے بارے میں، من الزاہدین، بے رغبت لوگوں میں سے۔ وقال الذی، اور کہا اس نے، اشتراہ، جس نے خریدا اس کو۔ پھر میں نے کہا تھا انگلی رکھ لیا کرو جب دہرا رہے ہوتے ہیں نا اس عبارت پہ جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا ذہن نشین ہو جاتا ہے ترجمہ۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ، جس نے خریدا اس کو، من مصر، مصر میں سے یا مصر والوں میں سے، لامرأتہ، اپنی عورت کو، اکرمی، باعزت بنا، مثواہ، اس کے ٹھکانے کو، عسیٰ، ہو سکتا ہے کہ ان ینفعنا، کہ یہ نفع دے ہمیں، او نتخذہ، یا ہم بنا لیں اس کو، ولدن، اولاد۔ وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، جگہ دی ہم نے، یا ٹھہرایا ہم نے، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، ولنعلمہ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تاویل الاحادیث، مطلب اخذ کرنا یا مطلب نکالنا، احادیث، باتوں کا۔ واللہ غالب، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، علی امرہ، اپنے حکم پر، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ولما، اور جب، بلغ اشدہ، جب وہ پہنچ گئے اپنے مضبوط عمر کو یا بلوغت کو، آتیناہ، دی ہم نے اس کو، حکماً، قوت فیصلہ، وعلماً، اور علم، وکذالک نجزی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکیاں کرنے والوں کو۔ وراودتہ، اور ورغلایا اس کو، التی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، کہ وہ جس کے گھر میں تھے، ان نفس ہی، اس کے نفس کے بارے میں، وغلقت، اور اس نے بند کر دیے، الابواب، دروازے، وقالت، اور اس نے کہا، ہیت لک، آ جا تو، قالا،
انہوں نے کہا معاذ اللہ، پناہ اللہ کی، انہو بے شک وہ ربی میرا رب ہے، احسن مثوایا اس نے اچھا کیا ہے، بنایا ہے میرے ٹھکانے کو، انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے الظالمون ظالم لوگ، وَلَقَدْ ہمت بھی اور ضرور بے شک اس نے ارادہ کر لیا تھا ساتھ اس کے، وَہَمَّ بِہَا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے ساتھ اس کے، لولا اگر نہ، ان رآ یہ کہ دیکھی ہوتی، برہانہ دلیل رب ہی اپنے رب کی، کذالک اسی طرح، لنصرف عنہ تاکہ ہم پھیر دیں اس سے السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہو بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، المخلصین مخلص، واستبقا اور وہ دوڑے البابا دروازے کی طرف، وقدت اور پھاڑ دی اس نے قمیصہ اس کی قمیض من دبر پیچھے سے، والفیا اور پایا ان دونوں نے سیدہا اس عورت کے مالک کو، لدل باب دروازے کے پاس، قالت وہ کہنے لگی ما جزاؤ کیا ہے بدلہ، من ارادہ جو ارادہ کرے بے اہل کا تیرے گھر والوں کے ساتھ، سوءن برائی کا، اللہ سوائے اس کے کہیں یسجن وہ قید کر دیا جائے، او عذاب علیم یا عذاب دردناک، قالا اس نے کہا ہیا راودتنی اس نے ورغلایا ہے مجھے، عن نفسی میرے نفس کے بارے میں، وشہد شاہدون اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے، ان کانا قمیصہ اگر ہے قمیض اس کی، قدہ پھاڑی گئی، من قبول ان سامنے سے، فصدقت پس اس عورت نے سچ بولا، وہوا اور وہ مرد من الکاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہے قمیص اس کی قدہ پھاڑی گئی، من دبر پیچھے سے، فَكَذَبَتْ پس جھوٹ بولا اس عورت نے، وہوا اور وہ مرد من الصادقین سچ بولنے والوں میں سے ہے، فلما پھر جب رآ دیکھا اس نے، قمیصہ اس کی قمیص کو، قدہ پھاڑی گئی ہے، من دبر پیچھے سے، قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ من قید کنہ یہ تو تمہاری چال میں سے ہے، ان قید کنہ بے شک تم عورتوں کی چال عظیم بہت بڑی ہوتی ہے۔